فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. ہاں، تو دیکھیے آج ہمیں کون سا سبق پڑھنا ہے. کل ہم لوگ میم ساکن کا قاعدہ پڑھے تھے. اس کے بعد آج کون سا سبق ہے؟ ہاں، سبق نمبر 19، لام اللہ کا قاعدہ. لام اللہ کا قاعدہ یعنی اللہ میں جو لام آیا ہے اس کا قاعدہ وہ کس طریقے سے پڑھا جائے گا. دیکھیں نیچے لکھا گیا ہے کتاب میں کہ لام اللہ کو لام جلالہ بھی کہتے ہیں. اللہ کا ایک اور نام جو ذو الجلال والاکرام. لام اللہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو لام اللہ کو پر پڑھیں گے. ٹھیک ہے، بات ساری سمجھ میں؟ جی 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 اللہ جی میں جو لام ہوتا ہے، اللہ اس میں جو لام آ رہا ہے، اگر لام اللہ اللہ جو لکھا ہوا ہے اس سے پہلے والے حرف پر اگر زبر لکھا ہوگا یا زیر لکھا ہوگا تو اللہ کے لام کو پر پڑھا جائے گا، یعنی اس کی آواز موٹی ہوگی اور ہونٹ گول ہوں گے اس طریقے سے. جیسے نیچے مشق میں لکھا گیا ہے هو اللہ، اللہ کا لام ہے، اس سے پہلے کون سا لفظ ہے؟ واو ہے. واو میں کیا ہے؟ زبر ہے. تو کیسے پڑھا جائے گا؟ پر کر کے واللہ. اسی طریقے سے آگے ناقۃ اللہ، اللہ سے پہلے تا ہے، تا پر زبر ہے. اس کے بعد پھر من اللہ، نون پر زبر ہے. اس سے پہلے پھر اس کے بعد ختم اللہ، نصر اللہ، رسول اللہ، ید اللہ، آیات اللہ، اللہم. ان سب میں اللہ سے پہلے زبر یا پیش آ رہا ہے. ید اللہ یہاں دال پر پیش ہے اللہ سے پہلے. آیات اللہ یہاں تا پر پیش ہے اللہ سے پہلے. اسی طریقے سے اللہم یہاں الف پر زبر ہے حمزہ پر اللہ سے پہلے. اللہم، اللہم اس طریقے سے پڑھا جائے گا. هو اللہ، ناقۃ اللہ، من اللہ، ختم اللہ، نصر اللہ، رسول اللہ، ید اللہ، آیات اللہ، اللہم. پھر نیچے مشق لکھا گیا ہے لام اللہ سے پہلے زیر ہو تو لام اللہ کو باریک پڑھیں گے. زبر اور پیش ہوگا تو اس کی آواز موٹی کر کے پڑھیں گے، پر پڑھیں گے. اور اگر زیر ہوگا تو باریک آواز میں پڑھیں گے، اس کی آواز موٹی نہیں ہوگی، اس کی آواز کو پر نہیں کریں گے. جیسے اعوذ باللہ، بسم اللہ، فی دین اللہ، فضل اللہ، امر اللہ، بل اللہ، قل اللہم، سبیل اللہ، لسنت اللہ. ہاں، پھر نیچے لکھا گیا ہے لام اللہ کے علاوہ بقیہ تمام لام باریک پڑھیں گے. جیسے الحمد، الذین. یعنی اللہ جو لفظ ہے، یہ اللہ کا جو نام ہے، یہ جو لفظ ہے، اس لفظ سے پہلے اگر جو حرف آتا ہے اس حرف پر زبر ہوگا اور پیش ہوگا تو اس لفظ کو یعنی اللہ کے لام کو، صرف اللہ اور کسی لام کو نہیں، صرف اللہ اس لفظ میں اس سے پہلے زبر آئے، پیش آئے تو اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے، اور زیر آ جائے گا تو باریک پڑھیں گے.
جیسے اعوذ باللہ، اب اس کو ہم پڑھ دیں اعوذ باللہ تو یہ غلط ہو جائے گا، اس کو باریک پڑھنا ہے، اعوذ باللہ، باللہ، بسم اللہ، دین اللہ، فضل اللہ، امر اللہ، بل اللہ، اب بل اللہ پڑھ دیں گے تو وہ غلط ہوگا، بل اللہ، قل اللہم، سبیل اللہ، لسنت اللہ، یہ اللہ کے لام کا قاعدہ ہے، پہلے زبر آئے گا پیش آئے گا تو پر پڑھیں گے، اور زیر آئے گا تو باریک پڑھیں گے، اس کے علاوہ جو نارمل لفظ میں لام آتا ہے وہ لام ہم ہمیشہ باریک پڑھیں گے، چاہے اس سے پہلے زبر ہو پیش ہو کچھ بھی ہو وہ ہمیشہ باریک پڑھا جائے گا، جیسے نیچے مثال کے طور پہ دیکھیے الحمد، الحمد، الحمد میں لام پر ہاں، لام ہے اس کے پہلے زبر ہے لیکن اس کو باریک ہی پڑھیں گے، الحمد نہیں پڑھیں گے، الحمد پڑھیں گے، اسی طریقے سے الذین، یہاں بھی لام ہے اس سے پہلے زبر ہے حمزہ پر لیکن پھر اس کو بھی باریک پڑھیں گے، بات آ گئی سمجھ میں؟ جی شیخ الحمدللہ. ہاں، تو اللہ یہ لفظ یاد رکھے، اللہ کا جو لام ہے، اللہ کا جو جملہ ہے، یہ کلمہ جو ہے نام ہے اللہ کا، اس سے پہلے، اس اللہ سے پہلے والے حرف پر اگر زبر ہو پیش ہو تو اللہ کو پر پڑھیں گے، اس لفظ کو اللہ کو پر پڑھیں گے، موٹی آواز میں پڑھیں گے، ہونٹ کو گول کر کے پڑھیں گے، اور اگر زیر آئے گا تو باریک پڑھیں گے، یہ اللہ کے لام کا قاعدہ ہے، باقی اور جو تمام لام کسی بھی حرف میں آئیں گے جیسے الحمد، الذین، ہاں، اس سے پہلے کوئی بھی حرف آ جائے، کوئی بھی حرکت آ جائے تو ہم اس کو باریک ہی پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ جی استاد. سب کو سمجھ میں آ گیا؟ جی استاد الحمدللہ. جی ٹھیک استاد ہے، سنا. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ. بس چھوٹا سا اس کا قاعدہ ہے، لام اللہ کو لام جلالہ بھی کہتے ہیں، لام اللہ سے پہلے زبر پیش ہو تو لام اللہ کو پر پڑھیں گے، اسی طریقے سے لام اللہ سے پہلے زیر ہو تو لام اللہ کو باریک پڑھیں گے، لام اللہ کے علاوہ بقیہ تمام لام باریک پڑھیں گے جیسے الحمد، الذین، بس اتنا ہو جائے گا یاد سب کو؟ جی استاد. ٹھیک ہے. اب کل کا سبق سن لیا جائے ذرا، سب لوگ یاد کر کے آئے ہیں پڑھ کر؟ جی استاد. ٹھیک ہے. ہاں، کل کا سبق لگا دیجیے. ہوں، پورا سبق سننا تھا یا پھر آخر کا جو ادغام شفوی تھا بس وہ؟ استاد صرف ادغام شفوی باقی. جی، ٹھیک. چلیں پھر ساجدہ وسیل. جی لبیک. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر میم ساکن کے بعد دوسرے کلمے میں میم ہو تو میم کو میم سے ملا کر غنہ ہوگا، اس کو ادغام شفوی کہتے ہیں. پڑھیے اب. ما ما لحم به. ادغام شفوی پڑھنا ہے. ادغام ہے جی جی. من منکم مرض، ہم من مرضى، 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 ہم من ہم اطعمہ، من، اس میں تھوڑا ٹائم دیجیے، گننا ہوگا تو اس میں تھوڑا ٹھہریے، ہم من نہیں، ہم من. ہم من اطعمہم من، ومنکم مؤمن فهم معرضون، لهم ما يشاء إنهم مبعوثون، 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 فهم من قلوبهم مرض
قلوبہم. جی جی قلوبہم مرض. ہم، جی ٹھیک ہے. فرحانہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ادغام شفوی. میم ساکن کے بعد میم آئے تو اسے میم پہلے والی میم کو غنہ کے ساتھ پڑھیں گے. منکم مرضا ہم من اطعمہم من ومنکم مؤمن فهم معرضون لهم ما يشاء إنهم مبعوثون فهم من قلوبهم مرض. ماشاء اللہ بہت اچھا. ابو عباد احمد. السلام علیکم استاد. وعلیکم السلام. جی ادغام شفوی کے کتنے حرف ہیں؟ استاد صرف ایک میم. میم. میم ساکن کے بعد میم آئے تو کس طرح سے پڑھا جائے گا؟ میم ساکن کے بعد میم آئے تو میم سے ملا کر گننے کے ساتھ پڑھا جائے گا. جی پڑھیے آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. منکم مرضا ہم من اطعمہم من ومنکم مؤمن فهم معرضون لهم ما يشاء إنهم مبعوثون فهم من قلوبهم مرض. ماشاء اللہ بہت اچھا. استاد میم ساکن کے بعد میم مشدد بھی ہونا نا جب بھی ادغام شفوی ہوتا نہیں. میم ساکن کے بعد میم مشدد ہو یا پھر کیسے بھی ہو میم بس آنا چاہیے. مشدد کی ضرورت نہیں ہے. نہیں جی مشدد کی ضرورت نہیں ہے کیسے کہہ دیں. اصل میں وہ ملے گا ہی جب مشدد ہوگا. ہاں ہاں. جی جی اگر معلوم میم پر کوئی حرکت ہوگا ہوا. تو میم الگ ہو جائے گا نا. وہ تو میم اکیلا پڑھا جائے گا. میم کو میم سے ملا کر کیا پڑھیں؟ میم سے میم کو ملا کر میم میم سے ملے گا ہی تب جب دوسرے میم پر تشدید ہوگا. ہاں؟ تو یہ آئے گا ہی اس طریقے سے کتاب میں. جی جی جی، بس. جزاک اللہ. آمین. عائشہ تمرین. جی شیخ. ادغام شفوی. میم ساکن کے بعد میم آئے تو میم کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے. منکم مرضا ہم من اطعامہم من ومنکم مؤمن فہم معرضون لہم ما یشاء لہم ان ما یشاء. لہم پوری طریقے سے اس کو پڑھیے. لہم ما یشاء انہم مبعوثون فہم من قلوبہم مرض. مرض. ہاں تو جو لفظ پڑھنا ہو اس کو پوری طریقے سے گننا ہوگا. لہم اتنا اس کو. پھر اس کے بعد ما یہاں الف مدہ یشاء لہم ما یشاء اس طریقے سے انہم مبعوثون
اس کو ایک ساتھ میں پڑھنا ہے، الگ الگ نہیں، جیسا کہ میں نے کل بتایا تھا سبھی کو کہ جو یہ پڑھنا ہے منکم مرضی ہم من اطعمہم من، یہ ایک کلمہ ہے، اس کو ایک سانس میں پڑھنا ہے، بیچ میں رکنا نہیں، اطعمہم من ومنکم مؤمن، اس طریقے سے پڑھیں گے تو نہیں ہوگا، غنہ ہوگا جہاں سانس نہیں ٹوٹنا ہے، جہاں ہمیں ملا کر پڑھنا ہے، ومنکم مؤمن، ٹھیک ہے؟ جی سر. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ام ریان. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میم ادغام ساکن کے شفوی. بعد میم آئے تو جی جی میم ساکن کے بعد میم آئے تو میم کو میم سے ملا کر غنہ کر کے پڑھیں گے، 2 حرکات تک غنہ کر کے پڑھیں گے، جیسے منکم مرضی ہم من اطعمہم من ومنکم مؤمن فهم معرضون لهم ما يشاء إنهم مبعوثون فهم من قلوبهم مرض. جی ٹھیک ہے ماشاء اللہ. رخسانہ پروین. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ادغام شفوی. جی ادغام شفوی، میم ساکن کے بعد میم آئے تو میم کو میم سے ملا کر گننے کے ساتھ پڑھیں گے، جیسے کہ منکم مرضی ہم من اطعمہم من ومنکم مؤمن فهم معرضون لهم ما يشاء إنهم مبعوثون فهم من قلوبهم مرض. جی ٹھیک ہے ماشاء اللہ. ساحرہ بانو. جی استاد. جی میم ساکن کے بعد حرف میم آئے تو میم کی آواز کو ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، جیسا منکم مردا مرضی، یہاں پہ میم، یہاں پہ مرضی میں را ساکن ہے تو مرضی نہیں ہوگا، مرضی. جی منکم مردا آپ کا ایسا آپ وہاں را پر زبر لگا دے رہی ہیں، مردا، اس کو ایسے ایسا پڑھیے، ہے میم میم را زبر مر، دال، دال کھڑا زبر دا. بڑا زبر ضا، مرضی. ہاں اب منکم مردا چلیے اس کو ہم درست کر دیجیے تھوڑا. أطعامهم من أطعمهم من أطعمهم أطعمهم من أطعامهم من ومنكم مؤمن فهم معرضون لهم ما يشاء إنهم مبعوثون فهم مبعوثون. مبعوثون دونوں میں واو مدہ ہے، عو میں بھی ثو میں بھی، دونوں کو ایک مقدار کے برابر کھینچنا ہے. إنهم مبعوثون فهم من قلوبهم مرض. ٹھیک ہے. فیروزہ خان. شاہجہان کون ہے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں آج نئی اسٹوڈنٹس آئی ہوں آپ کی. اچھا ادغام شفوی.
میم ساکن کے بعد حرف میم آئے، میم ساکن کی آواز کو میم سے ملا کر غننے کے ساتھ پڑھیں گے، جیسے منکم مردا، ہم من اطعمہم من، ومنکم مؤمن فہم موردون لهم ما يشاء إنهم مبعوثون فهم من قلوبهم مرض۔ جی جزاک اللہ خیر۔ جی ٹھیک ہے، سبھی لوگ ہو گئے؟ کچھ کوئی باقی رہ گیا؟ یہ ہر روز رہتی ہے کیا کلاس؟ ہر روز نہیں، ہفتے میں ویکینڈ میں 4 دن، منڈے 4 ٹو دن، تھرسڈے۔ منڈے ٹو تھرسڈے، اوکے تھرسڈے جی، سیم ٹائم؟ جی جی۔ جی جزاک اللہ خیر۔ باقی سبھی لوگ کا ہو گیا پڑھنا؟ کوئی باقی ہے؟ نہیں، سبھی لوگ کا ہو گیا۔ ہاں دیکھیے، آج ہم نے جو لام اللہ کا قاعدہ پڑھا اس کو آپ لوگ اچھے سے سمجھ لیجئے گا۔ ہاں، اللہ کے لام سے پہلے زبر اور پیش اگر آ جائے تو پر پڑھیں گے، کس طریقے سے پڑھیں گے یہ چیزیں ذہن میں ہونی چاہیے کہ پر کیسے ہوگا، اس کی آواز کس طریقے سے ہوگی، اللہ اللہ، اس طریقے سے۔ اسی طریقے سے اگر زیر آ جائے تو اس کی آواز باریک ہوگی، جیسے بسم اللہ بسم اللہ۔ فرق سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں اس میں؟ جی شیخ جی سمجھ۔ جی استاد۔ ہاں، پوری طریقے سے جیسے فرق آپ کو سننے میں سمجھ میں آ رہا ہے، ویسے آپ جب پڑھیں تو مجھے بھی سننے میں سمجھ میں آئے، اور جیسے اس کا قاعدہ ہے اس کو اس طریقے سے ادا کیا جائے تو بہتر لگے گا، خوبصورت لگتا ہے۔ تو وہ سمجھ لیجیے گا، اس کا قاعدہ یاد کر لیجیے گا سبھی لوگ۔ آج تھرسڈے ہے نا، آج جمعرات ہے، تو آج اس ہفتے کی آخری کلاس ہے۔ ہاں، اس کے بعد پھر یہ اخفاء، اظہار اور ادغام شفوی، یہ 3 قواعد، ان کو قاعدہ جو ہو، اس کا قاعدہ جو ہے وہ یاد کر لیجئے گا اچھے سے۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ آپ لوگ بہت زیادہ اس میں مشکل میں نہ پڑھا کریں، آسان طریقے سے۔ ہاں، جیسے آج سبھی لوگوں نے قاعدہ اچھا سنایا کہ میم ساکن کے بعد با آئے، یا پھر جیسے میم ساکن کے بعد میم آئے تو میم ساکن کو، میم کی آواز کو میم سے ملا کر گننے کے ساتھ پڑھیں۔ سمپل، میم کے بعد، میم ساکن کے بعد میم آئے تو میم کی آواز کو میم سے ملا کر گننے کے ساتھ پڑھیں گے، جیسے منکم مرضی۔ آسان طریقہ ہے۔ اسی طریقے سے ہر قاعدہ آپ لوگ اپنے طریقے سے سمجھ لیا کریں، بس غلط نہ ہو، اس میں کچھ چھپے نہ، کوئی چیز مطلب اس میں چھپے نہ، پوری طریقے سے ظاہر ہو جو اس کا قاعدہ ہے۔ باقی ضروری نہیں ہے کہ جو پرفیکٹ جس طریقے سے لکھا گیا ہے پورا اسی طریقے سے اس کو یاد کرنا ہے، بس جو ضروری قاعدہ ہے اس کو آپ لوگ یاد کریے، اور اس کے بعد کلمے کو پڑھتے وقت پورا دھیان رہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جیسے ہم ادغام شفوی کا قاعدہ پڑھ رہے ہیں تو بس اس میں ادغام ہی ہم سمجھیں، نہیں، اس کلمے میں آپ کو اخفا بھی ملے گا، آپ کو کھڑا زبر بھی ملے گا، آپ کو واو مدہ بھی ملے گا، آپ کو یا مدہ بھی ملے گا، آپ کو ہر چیز ملے گا، آپ کو گننا بھی، نون گننا بھی ملے گا۔ تو ہر کلمے کو ہمیں سمجھنا ہے، جو کلمہ ہم نہیں پڑھے ہیں ابھی اگر اس میں غلطی ہوتی ہے تو اس پر ہم دھیان بھی نہیں دیں گے، کیونکہ اگر وہ چیز بتانے لگیں گے تو آپ کنفیوژن میں پڑ جائیں گے، آپ مشکلات میں پڑیں گے۔ لیکن جو کلمہ، جو قاعدہ ہم لوگوں نے پڑھ لیا ہے وہ اس میں غلطی نہیں ہونی چاہیے، اس میں غلطی ہونے کا مطلب کہ پھر ہم سیکھ نہیں رہے ہیں نا، تو پھر پڑھانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں اور پڑھنے والوں کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو کم سے کم یہ دھیان میں رہے، جیسے ما لہم بھی ہم پڑھ رہے ہیں تو بھی یہاں کھڑی زیر ہے، تو یہ کھڑی زیر ہم نے کیا پڑھا، کھڑی زیر اس کے کھینچنے کی مقدار 1 الف ہے۔ منکم جیسے ہم یہی پڑھ رہے ہیں، جیسے ادغام شفوی ہی اس کی مثال لے لیجئے، منکم مرضی، ہم نے اس قاعدے میں پڑھا کہ میم کو میم سے ملا کر غننے کے ساتھ پڑھیں گے۔ اب ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ غننے کی مقدار ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، غننے کی مقدار کتنی ہوگی؟ 1 الف برابر۔ 1 الف کے برابر۔ اب منکم مرضی ہم پڑھتے چلے جائیں، ہم من اطعمہم من ومنکم مؤمنون، تو اس طریقے سے نہیں ہوگا، 1 الف کے برابر وہاں ہمیں ٹھہرنا ہے، وہاں ٹھہراؤ ہونا چاہیے، منکم مرضی، اور اس کے آگے بھی ہمیں دھیان ہونا چاہیے کہ مرضی وہاں پر کھڑا زبر آ رہا ہے،
تو ہم اس کو بھی کھینچیں گے. اسی طریقے سے وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، یہاں بھی ہم دھیان دیں. منکم یہاں کیا ہو رہا ہے؟ وَمِنْكُمْ، یہاں کون سا قاعدہ ہو رہا ہے؟ کوئی بتائے. وَمِنْكُمْ استاد اخفا کا. اخفا کا قاعدہ ہو رہا ہے. تو اخفا بھی ہمیں صرف آگے نہیں بڑھ جانا ہے کہ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، یہاں ادغام ہو رہا ہے، لیکن اس سے پہلے منکم، یہ ہمیں دھیان میں رہے کہ منکم میم ہے، ہاں نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد کاف آ رہا ہے. کاف حروف اخفا کے حرفوں میں سے ایک حرف ہے، تو اخفا ہو رہا ہے منکم مرضى. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے فہم معرضون، فہم معرضون، فہم میں یہاں ادغام ہو رہا ہے، ادغام شفوی، اور آگے رضون، ضاد واو پیش، ذو واو مدہ، فہم معرضون لہم ما یشاء، میم بھی الف مدہ اور شین پر بھی الف مدہ، ما یشاء انہم مبعوثون، عو واو مدہ، سو پر بھی واو مدہ، تو اب مبعوثون کہہ دیں گے تو غلط ہو جائے گا، کیونکہ دونوں پر واو مدہ ہے. تو واو مدہ جہاں کہیں بھی آئے گا، جتنی مرتبہ آئے گا، سب کے کھینچنے کی مقدار، پڑھنے کی مقدار ایک برابر ہوگی، الگ الگ نہیں ہوگا. الگ کر دیں گے تو وہ غلط ہو جائے گا، لفظ غلط ہو جائے گا. الگ کرنے کا مطلب مبعوثون کہہ دیں گے تو ہم نے عین پر پیش لگا دیا، واو غائب ہو گیا، اور سین تا کو ہم نے واو مدہ کے ساتھ پڑھا تو وہ جملہ الگ ہو جائے گا، اس کی میننگ، اس کے معنی، ہر چیز بدل جائیں گے. تو وہ جب ہم پڑھ رہے ہیں تو ہمیں یہ سب چیزیں ضروری ہے دھیان دینے کے لیے. انہم مبعوثون فہم من قلوبہم، یہاں بھی واو مدہ ہے، قلوبہم مرض. اور سب سے ضروری بات، حرکات جو ہم نے پڑھے ہیں، زبر زیر پیش، ان کے کھینچنے کی مقدار کچھ بھی نہیں ہے. ان کو کیسے پڑھا جائے گا؟ جلدی پڑھا جائے گا. جلدی. اطعامہم، اطعامہم اگر اس طریقے سے پڑھیں گے تو کیا؟ اطعامہم، عامہم، عامہم، سب ایک برابر پڑھا جائے گا. جتنے بھی حرکات آئیں گے ان کو ایک جیسا ہی پڑھا جائے گا، ان کو کھینچا نہیں جائے گا، ان کو جلدی سے پڑھا جائے گا، تب جا کر وہ اچھا لگے گا. جہاں بھی کہیں ادھر ادھر ذرا سا ہوتا ہے تو قرآن میں یہ جملے بہت سی جگہ بہت باریک ہوتے ہیں، جہاں اگر ہم ذرا سا بھی اگر فرق کر دیں، شین کو اگر سین پڑھ دیں، اسی طریقے سے مخارج میں ہاں سواد کو شین پڑھ دیں، جیم کو زا پڑھ دیں، اور اسی طریقے سے زبر زیر میں بھی فرق کر دیں، حرکات میں ادھر ادھر کر دیں، تو اس کا معنی بدل جاتا ہے. ہاں اس کا معنی بدل جاتا ہے بہت. جیسے کہتے ہیں کہ ایک نقطے سے خدا جدا ہو جاتا ہے، تو بہت زیادہ کبھی کبھی فرق پڑ جاتا ہے. تو یہ چیزیں ہمیں بہت زیادہ باریکی سے سمجھنا ہے، اور ایک مرتبہ دھیان میں اگر ذہن میں آ جائے تو انشاءاللہ پھر مشکلیں نہیں ہوں گی. لیکن شروع میں ابھی ہم سیکھ رہے ہیں جو کہ، تو سیکھنے کے دور میں ہمیں ان سب چیزوں کو دھیان میں رکھنا ہوگا. تو یہ جیسا کہ آج کہا کہ لاسٹ ہے آج کے اس ہفتے کا کلاس، تو آپ لوگ یہ دیکھیے کون سا قاعدہ. اس سے پہلے ہمیں تنوین و نون ساکن، تنوین و نون ساکن کا قاعدہ ہم نے پڑھا تھا. تنوین و نون ساکن کے بعد پھر ہم نے میم ساکن کا قاعدہ پڑھا. یہ ادغام شفوی میم ساکن کا قاعدہ ہے نا. جی جی اس سے پہلے ہم نون ساکن کا قاعدہ پڑھا تھا غالباً، اس سے پہلے ہی تنوین و نون ساکن کا قاعدہ. جی 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 استاد. ہاں تنوین و نون ساکن کے 4 قاعدے، جس میں اظہار، اخفا، ادغام اور اقلاب. دیکھیے سبق نمبر 14 اظہار حلقی. اظہار حلقی تنوین و نون ساکن کا سب سے پہلا قاعدہ، حمزہ ہا عین ہا غین خا. حمزہ ہا عین ہا غین خا، یہ 6 حروف تھے، حروف حلقی یہ 6 ہیں. حلقی کیا ہوتے ہیں اس کو ذہن میں رکھ لیجئے گا. اور اسی طریقے سے یہ ضروری جو چیزیں ہیں، حمزہ ہا عین ہا غین خا، یہ کمپلسری ہے، یہ یاد ہونا چاہیے. پھر تنوین و نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آتا ہے تو اظہار حلقی ہوگا. اظہار حلقی ہوگا کس طریقے سے ہوگا کہ اس کی آواز، تنوین و نون ساکن کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، جیسے ان اجری، ین اون، اس طریقے سے. من احسن تنہر، ان ہوا انہار. یہاں پہ کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اظہار ہے، ایک اظہار حلقی ہے، ایک اظہار شفوی ہے. پھر اسی طریقے سے آگے ایک اخفا ہے، ایک اخفاء شفوی ہے. دونوں کا قاعدہ الگ ہے، ایک تنوین و نون ساکن کے ساتھ ہے، دوسرا میم ساکن کے ساتھ ہے، اور ایک کے حروف کچھ الگ ہیں، دوسرے کے حروف کچھ الگ ہیں. تو یہ چیزیں ابھی یاد کرنے کی اور سمجھ لینے کی ضرورت ہے. تو قاعدہ یاد کر لیجیے گا، یہ
سبق نمبر 14 سے اظہار حلقی جو ہے اور اخفا یعنی تنوین اور نون ساکن کا قاعدہ پورا جو چاروں قاعدے ہیں، اس کے بعد میم ساکن کا قاعدہ، یہ پورا آپ لوگ پڑھ لیجئے گا، سمجھ لیجئے گا۔ اور جیسا کہ میں نے کہا ایک چیز جو ضروری ہے دھیان دینے کی، اس کو پھر سے میں دہرا رہا ہوں کہ ایک کلمہ ہے جس میں اخفا ہو رہا ہے، تو آپ کا دھیان صرف اخفا کے کلمے پہ نہ ہو، اس حرف پر نہ ہو، اس سے پہلے کون سا لفظ ہے، اس پر کون سا قاعدہ ہو رہا ہے، الف مدہ ہے کہ واو مدہ ہے کہ یا مدہ ہے کہ حروف لین میں سے کچھ ہے، ہاں کھڑا زبر ہے، کھڑی زیر ہے، الٹا پیش ہے، گنہ ہے، اس کو کس طریقے سے پڑھنا ہے، کتنی مقدار میں کھینچنا ہے، اور حرکت ہے تو حرکت کو جلدی پڑھنا ہے، اس کو نہیں کھینچنا ہے۔ یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھ کر آپ لوگ پریکٹس کریے، پورا ایک دم اچھے سے دھیان رکھیے، انشاءاللہ اس کا ٹیسٹ آپ لوگوں سے لیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ کب ہے اس کا ٹیسٹ؟ دیکھیے ابھی تو منڈے سے تو پھر دوسرا کلاس شروع ہو جائے گا، سنڈے انشاءاللہ، جی ٹھیک ہے؟ جی جی یہ تنوین و نون ساکن کا قاعدہ، میم ساکن کا قاعدہ، اس کے بعد ہم نے آج کون سا قاعدہ پڑھا؟ ہاں لام، اللہ لام کے لام کا فائدہ ہے نا، یہ تین ہی نا، اس کے بیچ میں اور کوئی سبق نہیں، 15 16 17، یہ چار تو تنوین و نون ساکن کے قاعدے ہو گئے تھے، 15 16 17 18 سے، پھر 19 تک ادغام یرملون، یہ 16 ہو گیا، پھر اس کے بعد 17 اقلاب کا قاعدہ، پھر 18 یہ جو میم ساکن کے قاعدے آ گئے تھے نا، تو میم ساکن کا قاعدہ دونوں ایک ہی میں تھا، اظہار شفوی سب ایک ہی میں تھا، اس کو الگ الگ لیسن نہیں بنایا گیا، وہ ایک ہی لیسن میں پورا آ گیا۔ ہاں اس کے بعد 19 لام اللہ کا قاعدہ، یعنی 15 16 17 18 اور 19، ٹھیک ہے؟ یہ لیسن آپ لوگ سمجھ لیجئے گا، اور باریکی سے اس کو پڑھ کر، یعنی جب جس طریقے سے بھی ٹیسٹ لیا جائے، جیسے بھی ہوگا وہ آپ لوگ کو اپڈیٹ دے دیا جائے گا، بتا دیا جائے گا، لیکن کوشش یہ کریں کہ غلطیاں نہ ہوں، ٹھیک ہے؟ اچھی امید رکھی جائے آپ لوگوں سے۔ ہوں جی جی استاد۔ ہاں سیکھ رہے ہیں تو سیکھنے کا جو ہم نے سیکھا اس کو پوری طریقے سے جب پڑھیں گے، سمجھیں گے، اور اس کو پوری طریقے سے جب سنا جائے تو سنائیں گے، تو پھر تب تو پتہ چلے گا کہ ہاں سیکھ رہے ہیں، ورنہ پھر پہلے جیسے ہی رہا تو پھر کیا فائدہ، ٹھیک ہے؟ سب لوگ سمجھ لیجیے گا یہ قاعدہ، اور قاعدہ یاد کر لیجیے گا، جیسا کہ میں نے کہا کہ ضروری نہیں ہے کہ جیسے ورڈ بائی ورڈ یاد ہو، جس طریقے سے کتاب میں لکھا گیا آسان طریقے سے، حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ ہا عین ہا غین خا، اس طریقے سے حلقی، حلقی کسے کہتے ہیں وہ لفظ یاد کر لیجیے، جیسے اخفا، اخفا کے کیا معنی ہوتے ہیں، حلقی کے اظہار کے کیا معنی ہوتے ہیں، اسی طریقے سے ادغام کے کیا معنی ہوتے ہیں، سب معنی ہم نے آپ لوگوں کو بتا دیا، جو نہ سمجھ آئے اسے پوچھ لیجیے گا، ہاں کسی طریقے سے کسی کی مدد لے لیجیے، کسی کی ہیلپ لے لیجیے، جو نہ سمجھ میں آئے تو آسان طریقے سے حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ ہا عین ہا غین خا، حلقی کے کیا معنی ہے اس سے پہلے بتاتے ہوئے، اس کے بعد تنوین و نون ساکن کے بعد اگر حروف حلقی کے 6 حروفوں میں سے کوئی حرف آتا ہے تو اظہار حلقی ہوگا۔ اب اظہار حلقی کیسے ہوگا؟ اظہار جب ہم نے پڑھ لیا ہے کہ ظاہر کرنا ہے، تو تنوین و نون ساکن کی آواز کو ظاہر کرنا ہے، ہاں؟ ٹھیک ہے؟ بات جی سب کو جی سمجھ میں آ گئی؟ جی جی الحمدللہ۔ ہاں کسی کو پوچھنا ہو، کوئی سوال ہو تو کر سکتا ہے۔ ابھی 2-3 منٹ کا وقت بچا ہوا ہے، کسی کو کچھ پوچھنا ہے، کوئی سوال کرنا ہے، کوئی ڈاؤٹ ہے، کوئی نہ سمجھ میں آیا ہو کچھ چیز تو وہ پوچھ سکتے ہیں۔ ابھی یہ استاد من اللہ میں جو ہے نون کے اوپر زبر ہے تو وہ دیکھنا ہے، لاہی کے نیچے زیر ہے تو وہ نہیں دیکھنا ہے، نہیں من نہیں نہیں اللہ آگے نہیں، پہلے۔ اب پہلے دیکھ۔ اللہ اگر ہم الگ پڑھیں گے اللہ، تو اللہ پر تو زبر الف پر آ ہی جائے گا، لیکن اگر وہ لام اللہ یہ جملہ کسی کلمے سے مل کر آیا ہے جیسے من اللہ، تو یہ الف جو بیچ میں ہے یہ حمزہ یہ سائلنٹ ہو جائے گا، ہاں یہ نہیں پڑھا جائے گا، اس سے پہلے کا جو لفظ ہے وہ کاؤنٹ کیا جائے گا، جیسے من اللہ، تو اس میں الف بیچ میں جو تھا وہ سائلنٹ ہو گیا،
الف لام، اللہ کا لام کس سے مل گیا؟ نون سے مل گیا. تو یہ نون پر کیا ہے وہ ہمیں دیکھنا ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ناقۃ اللہ، یہاں پہ بھی الف سائلنٹ ہو گیا، اس سے پہلے تا ہے، تا پر زبر ہے، بعد میں کیا آتا ہے اس سے فرق نہیں. الف، یہ لام جو ہے اللہ کا لام، لام اس سے پہلے کون سا حرف ہے یہ دھیان رکھنا ہے کہ کون سا حرکت اس سے پہلے ہے. زبر ہے، پیش ہے تو پر پڑھیں گے، اس کو موٹی آواز میں پڑھیں گے، هو اللہ. اور اسی طریقے سے اگر زیر ہے تو اس کو باریک پڑھیں گے. بس اتنا. یہ نیچے والا اعوذ باللہ اعوذ باللہ، یہاں زیر آ گیا. سے رکھے. ٹھیک ہے. جی جی معلوم. اور کچھ کسی کو پوچھنا ہو؟ ٹھیک ہے، تو نہیں اگر کوئی سوال ہے تو پھر کوئی بات نہیں. اچھی بات ہے، سمجھ میں آ گیا سب کو تو سمجھ لیجئے گا اچھے سے. اور ریکارڈنگ آپ کے پاس پڑی ہوئی ہیں، آپ کے پاس آپ کے فرینڈس ہیں آپ کے جو ساتھ میں پڑھ رہے ہیں، تو کسی سے بھی جو کچھ نہ سمجھ میں آیا ہو کسی کو، آپ میسج کریے ایڈمن کو، وہ مجھ سے پوچھ لیں گی. تو ہر طریقے سے آپ لوگ تیار رہیے. ابھی وقت ہے، آج تھرسڈے ہے، پھر اس کے بعد فرائیڈے، جمعہ، سنیچر، یہ 2 دن کا وقت آپ لوگوں کے پاس پورا ہے. تو اس میں کچھ یاد تو کرنا ہے نہیں، قاعدہ ہی سمجھنا ہے بس آپ لوگوں کو. وہ تھوڑا ہے وہ تو آپ نے پہلے یاد کیا ہوا ہے، بس اس کو پھر سے ریویژن کر لیجیے گا، دیکھ لیجیے گا. ٹھیک ہے. جی استاد. ٹھیک ہے، پھر اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے آسانی کرے. آمین. ٹھیک ہے، پھر اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر.